الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی افضل الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم علمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ میرے عزیز بھائیو، دوستو، سامعین کرام و سامعات کرام، الحمدللہ ہم نے شمائل محمدیہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مشہور کتاب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں، اس کا ہم نے درس شروع کیا ہوا ہے اور اس کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے جاری و ساری ہے۔ لیکن چونکہ ایک بڑا بابرکت مہینہ ہمیں بہت جلد نصیب ہونے والا ہے، اس مہینے کی آمد کی وجہ سے ساتھیوں کا یہ اصرار تھا کہ رمضان المبارک کے استقبال میں یا رمضان المبارک کے مسائل میں ایک نشست، ایک مجلس قائم کی جائے، جس میں رمضان کے بارے میں کچھ گفتگو ہو، کچھ مسائل ہوں اور کچھ آپ کے سوالات ہوں۔ تو اسی سلسلے میں آج جو ہمارا انشاءاللہ درس ہوگا وہ رمضان کے حوالے سے ہوگا۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، یہ نیکیوں کا سیزن ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ رب العزت اپنی بہت زیادہ مخلوق کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کا وارث بناتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ کی مغفرت تقسیم ہوتی ہے، اللہ کی رحمت تقسیم ہوتی ہے اور جہنم سے آزادی کے پروانے جاری کیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے، امام ابن رجب الحنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک مشہور کتاب ہے لطائف المعارف، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے سلف صالحین تھے، جو ہمارے اللہ کے ولی پہلے گزرے ہیں، اللہ کے نیک لوگ جو تھے، ان کی روٹین یہ تھی کہ وہ اللہ سے 6 مہینے دعائیں کیا کرتے۔ 6 مہینے ان کی دعا کیا ہوتی؟ ان کی دعا یہ ہوتی کہ اللہ پاک انہیں رمضان کے مہینے تک مہلت دے دے، ان یبلغہم الی شہر رمضان، اللہ تعالیٰ انہیں رمضان کے مہینے تک عمر دے دے، رمضان کا مہینہ ان کی زندگی میں نصیب ہو جائے۔ تو ان کی دعا یہ ہوتی تھی ان یبلغہم رمضان، اللہ پاک انہیں رمضان کا مہینہ نصیب کر دے۔ اور پھر جب اللہ انہیں رمضان کا مہینہ نصیب کرتا اور رمضان کے روزے رکھتے، رمضان میں عبادات کرتے، تو اس کے بعد بقیہ 6 مہینے ان کی دعا یہ ہوتی کہ اللہ تیری رحمت اور توفیق سے جو ہم نے عمل کیا ہے، اللہ پاک اسے قبول و منظور فرما۔ ہماری عبادات کو جو ہم رمضان میں تیری توفیق سے کر سکے ہیں، اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کرتے۔ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کان من دعائہم، سلف صالحین کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہم سلمنی الی رمضان، اللہ مجھے رمضان تک پہنچا دے۔ اور جب رمضان تک پہنچ جاتے وسلم لی رمضان وتسلمہ منی متقبلا، اللہ رمضان تک مجھے پہنچا دے، رمضان مجھے نصیب کر دے، اور جب رمضان میری زندگی میں نصیب ہو جائے تو پھر اس رمضان کو میری طرف سے قبول فرما لے، میرے صیام و قیام کو، میری عبادات کو، میرے صدقہ و خیرات کو اللہ پاک قبول و منظور فرما لے۔ یہ ان کی دعا ہوتی۔ اور کیوں دعا ہوتی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ، یہ رمضان کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی اپرچونٹی ہے ہمارے لیے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت جو ہے یہ امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے صحیح لغیرہ کہا ہے، یعنی سند کے اعتبار سے بہترین روایت ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلین قدما علی رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم وکان اسلامہما جمیعا، دو شخص ایک ہی وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے ایک ہی وقت میں اسلام قبول کیا، وکان اسلامہما جمیعا، ایک ہی وقت میں وہ مسلمان ہوئے۔ اب ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا کان مجتہدن، وہ نیکی میں بڑا شوق رکھتا تھا، بڑا آگے بڑھ کے نیکی کا اہتمام کرنا، نیکی کرنا، بڑے ذوق و شوق کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ وہ جو ہے وہ نیکی کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ اور جو دوسرا تھا وہ اس کی نسبت اتنا زیادہ نہیں تھا یعنی اہتمام کرنے والا۔ اب یہ جو نیکی میں بہت زیادہ شوق رکھتا تھا، فغزا، تو ایک دفعہ یہ اللہ کے رستے میں نکلا جہاد کے لیے، تو یہ کیا ہوا کہ وہاں پہ یہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے شہادت کی موت دے دی۔ اور جو دوسرا بندہ تھا فمکث الآخر، جو دوسرا تھا وہ اس بندے سے 1 سال بعد تک زندہ رہا، 1 سال بعد تک زندہ رہا۔ تو اب حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ میں جو ہے یعنی 1 سال زندہ رہا، 1 سال کے بعد وہ عام طبی موت یعنی نیچرل ڈیتھ ہوئی، اس کی فوت ہو گیا۔ تو وہ کہتے ہیں رأیت فیما یرا النائم، جس طرح ایک سونے والے کو خواب آتی ہے، میں نے خواب دیکھی، اور میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ کأنی علی عند باب الجنہ، میں جنت کے دروازے پہ کھڑا ہوا ہوں، اور جنت کے دروازے پہ یہی دو شخص جو ایک وقت میں مسلمان ہوئے تھے، اور ان میں ایک اللہ کے رستے میں شہید ہوا اور 1 سال پہلے شہادت کی موت پا کے اللہ کے پاس چلا گیا، اور یہ دوسرا تھا یہ 1 سال بعد میں فوت ہوا۔ اب یہ دونوں جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، تو میں بھی جنت کے دروازے پہ ہوں۔ تو وہ فرماتے ہیں وَقَدْ خَرَجَ خَارِجٌ مِّنَ الْجَنَّةِ، جنت سے نکلنے والا ایک آیا، تو وہ جو 1 سال بعد میں فوت ہوا تھا اس کو پکڑ کے جنت میں پہلے لے گیا، اور اس کے بعد جو اللہ کے رستے میں شہید ہوا تھا اس کو جو ہے وہ بعد میں جنت میں داخلہ ملا۔ تو کہتے ہیں کہ مجھے بڑا تعجب ہوا، بہت زیادہ تعجب ہوا۔ کیوں تعجب ہوا؟ اس لیے کہ میرے خیال میں تو جو شہید تھا اس کا درجہ بلند ہونا چاہیے تھا، وہ پہلے جنت میں داخل ہوتا، اور یہ جو نیچرل ڈیتھ جس کی ہوئی تھی یہ بعد میں جنت میں جاتا، کیونکہ یہ شہید نہیں تھا، شہید کا اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ تو یہ میں نے تعجب کیا۔ تو بہرحال میں اسی تعجب میں تھا کہ وہ دونوں جنت سے باہر نکلے اور مجھے کہنے لگے کہ تم واپس چلے جاؤ، ابھی تیرا وقت نہیں آیا جنت میں جانے کا، تم واپس چلے جاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں صبح بیدار ہوا تو اپنے اس تعجب کی وجہ سے میں نے یہ خواب جو ہے اپنے ساتھیوں سے بیان کی، دیگر صحابہ سے بیان کی، تو انہوں نے بھی اس بات پہ بڑا تعجب کیا کہ یہ کیا خواب میں منظر ہم نے دیکھا ہے، ہمارے حساب میں جو پہلے جنت میں جانا چاہیے تھا وہ بعد میں جنت میں جا رہا ہے، اور جسے بعد میں جانا چاہیے تھا وہ پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، یہ تو بڑا عجیب معاملہ ہے۔ تو یہ بات اللہ کے فبالغ ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہماری جو آپس میں آرگومنٹ ہو رہی تھی، باتیں ہو رہی تھیں اس خواب کے حوالے سے، اس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی علم ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس بات پہ تعجب کر رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس بات پہ تعجب کر رہے ہیں کہ جو زیادہ نیکی کا اہتمام کرنے والا تھا وہ بعد میں جنت میں داخل ہوتا ہے، حالانکہ وہ شہید بھی ہوا اللہ کے رستے میں، اور جو ایک عام زندگی گزار کے گیا ہے وہ پہلے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یا رسول اللہ یہ تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی یہ یاد رکھنے والی ہے، یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ رمضان کی ہماری زندگی میں کیا اہمیت اور ویلیو ہے۔ اگر اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرتا ہے تو ہماری یہ کتنی خوش قسمتی ہے، کتنے لکی ہیں ہم کہ ہمیں یہ بابرکت مہینہ نصیب ہو رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الیس قد مکث ھذا بعدہ سنہ، فرمایا جو پہلے جنت میں داخل ہوا ہے کیا اس شہید کے بعد وہ 1 سال زندہ نہیں رہا؟ صحابہ نے کہا ہاں زندہ رہا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وَأَدْرَكَ رَمْضَانَ فَصَامَهُ، اللہ نے اسے ایک رمضان کا مہینہ دیا اور اس نے اس کے روزے رکھے؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان کے مہینے کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے درجے میں اور جو اللہ کے رستے میں شہید ہوا ہے اس کے درجے میں کتنا فرق ڈال دیا جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے۔
ما بین السماء والارض، جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ ہے، اللہ اکبر، ملین اینڈ بلین مائلز آسمان جو ہے وہ زمین سے اوپر ہے۔ تو 1 سال کے روزے رکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو 1 سال بعد میں فوت ہوا ہے اس کو پہلے جنت میں داخلہ کیوں دیا؟ کہ اس کی زندگی میں اس سے 1 سال جو ہے رمضان زیادہ تھا۔ تو یہ بات سمجھنے والی ہے، سوچنے والی ہے کہ یہ رمضان کا مہینہ کس قدر بابرکت مہینہ ہے، اور اس کو ہم نے ویسے ہی نہیں گزار دینا جیسے 11 مہینے ہم گزارتے ہیں، ہماری وہی روٹین ہو، وہی ہماری جو ہے وہ اٹھنا سونا جاگنا، اور اس مہینے میں ہم کوئی اہتمام ہی نہ کریں عبادات کا۔ نہیں، آپ کو میں ایک دوسرے اینگل سے یہ بات عرض کرتا ہوں، آپ ذرا غور کریں۔ آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور پچھلے رمضان کے بعد اور آج کے دن تک ذرا آپ اپنے دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں، اپنے جو ہے وہ جو آپ کے لوگ ارد گرد رہتے ہیں ان میں ذرا نظر دوڑا کے دیکھیں کہ کتنے لوگ جو پچھلے رمضان میں ہمارے ساتھ تھے آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہیں میرے اپنے، کتنے ہم نے جنازے پڑھے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے ہم نے دفن کیا ہے، وہ جن میں ایسے بھی تھے جو بالکل بیمار بھی نہیں تھے، ہیں جی، سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اچانک اس طرح ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ ان میں جوان بھی تھے، ان میں بچے بھی تھے، ان میں بوڑھے بھی تھے، ان میں بیمار بھی تھے، ان میں صحت مند تندرست بھی تھے۔ تو میرے عزیز بھائیو، اگر وہ اچانک دنیا سے چلے گئے تو کیا ہم نے دنیا سے نہیں جانا؟ ہم نے بھی دنیا سے جانا ہے۔ تو یہ جو رمضان ہمیں اللہ پاک نصیب کر رہا ہے، اس رمضان کو کیا ہم نے اسی طرح غفلت میں گزارنا ہے کہ ہماری جو روٹین اس میں کوئی چینجنگ ہی نہ ہو؟ یعنی رمضان اور غیر رمضان میں جو ایک ہمارا رہنا سہنا ہوتا ہے اس میں کوئی فرق ہی نہ ہو، بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی اگر ہم اس رمضان کے مہینے کو اپنی بخشش کے لیے جو ہے وہ اپنی بخشش کے لیے استعمال نہ کر سکے، اس رمضان کے مہینے میں ہم عبادات کا اہتمام نہ کر سکے، تو یہ ہماری بڑی بدقسمتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تندرستی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت و عافیت سے نوازا ہے، ہمارے پاس ایک فرصت ہے، ہمارے پاس ایک ٹائم ہے، ہم اس ٹائم کو استعمال کریں، اویل کریں اور اپنے آپ کو اللہ کے قریب کریں۔ رمضان کی جو فیوز و برکات ہیں، جو رمضان کی بلیسنگ اور رحمتیں ہیں، ان کو اکٹھا کریں اور اپنے آپ کو اس مہینے میں جنت کا وارث بنائیں، اور اپنے آپ کو جہنم سے جو ہے وہ دور کریں، جہنم سے محفوظ کریں، جہنم سے سیو کریں اپنے آپ کو۔ یہ ہماری جو ہے یہ کوشش ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، جامع الصغیر کی یہ روایت ہے، نسائی میں بھی آتا ہے، سنن نسائی میں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی ایک خطبہ ارشاد فرماتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اتاکم رمضان شہر مبارک، امت کے لوگوں ایک رمضان آ رہا ہے۔ رمضان کی آمد سے پہلے اللہ کے نبی ایک خطبہ ارشاد فرماتے اور فرماتے کہ اتاکم رمضان، رمضان جو ہے از اپروچنگ یو، اور یہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑا بلیسنگ والا مہینہ ہے، اس کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض قرار دیے ہیں، اور فرمایا یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے اوپن کر دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اس مہینے میں اللہ پاک جو ہے وہ شیطانوں کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، شیطانوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک وَتُغْلَقُ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ کہ اللہ تعالیٰ جو یہ شیطان ہیں ان کو کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ وہ جس طرح شیطان پہلے بندوں کو بہکاتا ہے، اس مہینے میں وہ اس طرح بہکا نہیں سکتا، اس طرح جو ہے ورغلا نہیں سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ایک رات ایسی رکھی ہے کہ جس ایک رات کی عبادت اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے 1000 مہینے کی عبادت کی ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اور یہ 1000 مہینہ جو ہے یہ تقریباً 84 ایئرز بنتے ہیں۔ کون جیتا ہے اتنے سال؟
کس کو زندگی ملتی ہے؟ بہت کم لوگوں کو۔ تو اس ایک رات کی اتنی ویلیو اور اتنی اہمیت ہے کہ یہ ایک رات جو ہے اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو گویا اس نے جو ہے وہ 1000 مہینے کی عبادت کی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بدقسمت اس لیلۃ القدر کی عبادت سے محروم رہ جاتا ہے، اس کی برکت سے محروم رہ جاتا ہے، تو وہ دراصل بد نصیب ہے، وہ ہر قسم کی خیر و برکت سے محروم ہو گیا۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، رمضان کے مہینے کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی جو روٹین تھی اس مہینے میں وہ کیا تھی؟ وہ فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے، اللہ کے رستے میں سپینڈ کرنے والے، اللہ کے رستے میں خرچ کر، اجود الناس، سب سے زیادہ جود و سخا والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدُ مَا يَكُونُ فِي رمضان، اور سب سے زیادہ اللہ کے نبی خیرات کس مہینے میں کرتے؟ رمضان کے مہینے میں، سب سے زیادہ اللہ کے رستے میں۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہوتا جس میں ہمارا ایمان یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بلکہ ساری کائنات میں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ، خیر الخلق کلی، اللہ کی جتنی مخلوق ہے ساری مخلوقات سے بہترین اعلیٰ عرفہ کون ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سید البشر تو ہیں، سید الاولین والآخرین تو ہیں، سید الانبیاء والمرسلین تو ہیں، لیکن اللہ کے بعد اگر کوئی مقام ہے تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے سردار کون ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام۔ سید الملائکہ کون ہیں؟ روح الامین حضرت جبریل علیہ السلام، جو اللہ کے نبیوں پہ اللہ کی وحی لے کے نازل ہوا کرتے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین ہستیاں جو ہیں، یہ اس رمضان کے مہینے میں رات کو اکٹھے ہوتے اور قرآن کا دور کرتے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے، فیدارسونا، ایک دوسرے کو قرآن پاک سناتے اور قرآن کا وہ دور کرتے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مہینہ جو ہے یہ قرآن کے ساتھ تعلق کا مہینہ ہے، کیونکہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اس مہینے میں جو اللہ نے بہترین گفٹ دیا ہے اس امت کو، وہ کون سا گفٹ ہے؟ قرآن کا گفٹ ہے۔ اور یہ قرآن جو ہے اس کا دور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کو سنانے کے لیے، قرآن کو پڑھنے کے لیے، قرآن کو جو ہے وہ ایک دوسرے کو سنانے کے لیے اللہ کے فرشتے حضرت جبریل علیہ السلام جو سید الملائکہ ہیں وہ آسمانوں سے تشریف لاتے، اور ادھر جو ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے اور دونوں مل کے قرآن پاک کی تلاوت کرتے، ایک دوسرے کو قرآن سناتے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ سنڈے کی جو رات ہوگی یہ رمضان کی پہلی رات ہوگی، ہو سکتا ہے آگے پیچھے بھی ہو جائے، ڈپینڈ کرتا ہے نیو مون کے اوپر، لیکن زیادہ یہی جو ہے یہی فورکاسٹ ہے کہ سنڈے کی رات جو ہے یہ فرسٹ نائٹ ہوگی، کیونکہ پچھلے جو 2 مہینے گزرے ہیں نا، ایک مہینہ جو گزرا ہے وہ 29 کا ہے، اور یہ بھی خیال یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ بھی شاید 29 کا ہو، تو یہ واللہ عالم سنڈے کی رات ہوتی ہے یا منڈے کی ہوتی ہے یہ ہم نہیں جانتے، لیکن زیادہ فورکاسٹ یہی ہے کہ سنڈے کی رات جو ہے وہ رمضان کی پہلی رات ہوگی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو پہلی رات سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ صفدت الشیاطین ومردت الجن، جو شیاطین ہیں، شیاطین شیطان کی جمع، اور یہ جو شیطان ہے یہ انسان کو گمراہ کرنے کے لیے اس کے جسم کے اندر اس طرح وہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ موو کرتا ہے، اس طرح اس کے جسم کے اندر چلتا ہے جس طرح بلڈ جو ہے ہمارے جسم کے اندر چلتا ہے۔ ان الشیطان یجری فی جسد الانسان کمجری الدم، خون کی طرح وہ
یعنی پاؤں کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک جو ہے وہ ہمارے جسم میں، اور پھر وہ ہمیں کیا کرتا ہے؟ گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیں عبادات سے دور کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے قریب کرتا ہے۔ لیکن اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صفدت الشیاطین ومردت الجن، اللہ پاک جو ہیں ان کو جو ہے وہ قید کر لیتے ہیں، ان کو چین اپ کر دیا جاتا ہے، ان کو جو ہے زنجیر پہنا دیے جاتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وغلقت ابواب النیران، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب، اور کوئی جہنم کا دروازہ کھلا نہیں رہتا۔ وفتحت ابواب الجنہ، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فلم یغلق منہا باب، کوئی دروازہ جو ہے وہ بند نہیں ہوتا جنت کا، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، وَيُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، اللہ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کرنے والا اناؤنسمنٹ کرتا ہے، اور کیا؟ یا باغی الخیر، اے خیر چاہنے والے، اے خیر کی تلاش کرنے والے، اے نیکی کے طالب، اے نیکی کو چاہنے والے، اے نیکی سے پیار کرنے والے، اے اللہ کو راضی کرنے والے، اقبل، کم فارورڈ، آگے آؤ، تمہارے لیے جو ہے اللہ کی توفیقات بھی ہیں، جنت کے دروازے بھی کھلے ہوئے ہیں، شیطانوں کو بھی جو ہے پابند کر دیا گیا، اور جہنم کے دروازے بھی بند کر دیے گئے۔ اقبل وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اور دوسری طرف اعلان یہ کرتے ہیں کہ اے برائی کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے، سٹاپ کر دے، رک جا، اپنے آپ کو چینج کر لے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، اللہ پاک اس رمضان کی ہر رات میں اپنی بے شمار مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، اور یہ رمضان کی ہر رات میں ایسے ہوتا ہے، ہر رات میں اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، ہر رات میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ہر رات میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ہر رات میں شیطانوں کو جو ہے وہ سیل اپ کر دیا جاتا ہے، اور ہر رات جو اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اور اللہ ہر رات بے شمار مخلوق کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ اور فرمایا یہ ہر رات میں اللہ کی رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان فی الجنت بابا، جنت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اسپیشل ڈور بنایا ہے۔ جنت کے کئی دروازے ہیں، 8 دروازے ہیں جنت کے، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8۔ جہنم کے 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے، جنت کے 8 دروازے۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا ایک مختلف دروازوں کے مختلف نام ہیں، باب الصوم ہے، باب اپنا صلاۃ ہے، باب الصدقہ ہے، مختلف دروازے ہیں، باب الجہاد ہے۔ اور ایک دروازہ جو ہے ان فی الجنت بابا یقال لہ الریان، ایک دروازہ جو ہے اس کا نام ہے باب الریان۔ اور یہ باب الریان جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے اسپیشل روزے داروں کے لیے تیار کیا ہے۔ یدخل فیہ الصائمون، جو روزے رکھنے والے ہیں وہ اس دروازے کے ذریعے جنت میں داخل ہوں گے قیامت کے دن، اور ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس دروازے سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور جب یہ روزے دار اس دروازے سے جہنم میں چلے جائیں گے، اغلق فلم یدخل منہ احد، تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر کوئی دوسرا جو ہے اس دروازے سے جنت میں نہیں جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ متفق علیہ روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایک صحابی ہیں عمر بن مرہ الجہنی، صحیح ابن حبان کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ رمضان اگر اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہا ہے، رمضان زندگی میں آ رہا ہے، تو یہ کتنی بڑی اپرچونٹی ہے، یہ کتنی بڑی خوش قسمتی ہے، آپ اس کو ذرا سمجھیں۔ حضرت عمر بن مرہ الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، کہنے لگا یا رسول اللہ کیا خیال ہے اگر میں اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ،
اس بات کی گواہی دوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود حق نہیں ہے، اور اس بات کی گواہی دوں کہ آپ اللہ کے برحق پیغمبر ہیں۔ یا رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس، 5 وقت کی میں نماز پڑھوں، وادیت الزکاۃ، اور زکوٰۃ جو میرے مال میں بنتی ہے وہ اللہ کے راستے میں ادا کروں، وصمت رمضان، اور میں رمضان کے روزے رکھوں، وقمتہ، اور جو اس کا قیام ہے رمضان کا وہ قیام بھی میں کروں، فممن انا، یعنی کتنی چیزیں اس نے کہیں؟ ایک تو شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، نمبر 2 5 وقت کی نماز کی پابندی، نمبر 3 زکوٰۃ کی ادائیگی، اور نمبر 4 رمضان کے روزے اور رمضان کا قیام۔ سمجھائیے بات کی؟ تو یہ 4 چیزیں وہ کہتا ہے کہ میں کر لوں، فممن انا، پھر اس کے بعد یا رسول اللہ میرا شمار کن لوگوں کے ساتھ ہوگا، میں کن کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جاؤں گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من النبیین من الصدیقین والشہداء والصالحین، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آپ کو صدیقین کے ساتھ اٹھائیں گے، شہداء و صالحین کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، جو اللہ کے خاص الخاص، جو اللہ کے بڑے اسپیشل لوگ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہوں گے؟ وہ یہ ہوں گے جن کے اوپر اللہ کا انعام ہوگا، اور اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء و صالحین ہیں۔ تو یہ بندہ ان صدیقین و شہداء کے ساتھ جو ہے کل قیامت کے دن اس کا شمار ہوگا، ان کے ساتھ اس کو اکٹھا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد، کل قیامت کے دن 2 چیزیں بندے کے لیے اللہ کے دربار میں سفارش کریں گی، ایک الصیام روزہ، والقرآن اور دوسرا قرآن، یشفعان للعبد، یہ بندے کے لیے شفاعت کریں گے اللہ کے دربار میں۔ اور روزہ کیا کہے گا؟ یقول الصیام ای رب منعتہ الطعام والشہوہ، روزہ یہ کہے گا کہ اللہ میں نے اس بندے کو کھانے پینے سے روکے رکھا، میں نے اس بندے کو اپنی خواہش پوری کرنے سے روکے رکھا، اے اللہ فشفعنی فی، اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما کہ میری وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑا، میری وجہ سے اپنی جائز خواہش کو اس نے ترک کیا، میری وجہ سے اس نے مشقت اٹھائی، میری وجہ سے اس نے تکلیف اٹھائی، میری وجہ سے اس نے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، فشفعنی فی، اللہ اس کے بارے میں میری شفاعت کو قبول فرما، میں اس کا سفارشی ہوں، اللہ اس کی نجات فرما۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، اور قرآن یہ کہے گا کہ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، اے اللہ رات کو سونے سے میں نے اسے روک کے رکھا، میری تلاوت کی وجہ سے یہ رات کی نیند اس نے قربان کی، یہ اپنی رات کو جو ہے وہ سوتا نہیں تھا، میری تلاوت کرتا تھا، قیام کرتا تھا، تراویح کی نماز پڑھتا تھا، اور تراویح میں قرآن سنتا تھا، قرآن سناتا تھا، اور رات کو اللہ کے لیے قیام کرتا تھا، اے اللہ میں نے اس کو سونے سے روک کے رکھا، فشفعنی فی، اور میری اس کے بارے میں شفاعت قبول فرما، اللہ اس کی نجات فرما دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیشفعان، اللہ روزے کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا اور قرآن کی شفاعت کو بھی قبول کرے گا، اور ان کی جب شفاعت قبول ہو گئی تو اللہ کے فضل و کرم سے روزہ رکھنے والا اور رات کو قیام کرنے والا اس کے بیڑے پار ہو گئے، رمضان کے مہینے کی وجہ سے اس کے بیڑے پار ہو گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم ابن آدم یعنی آدم کا بیٹا جو ہے، اس کے جتنے بھی یا نیکی کے اعمال ہیں، یضاعف الحسنۃ عشر امثالھا، اس میں اللہ کے ہاں اصول یہ ہے، اللہ کے ہاں طریقہ یہ ہے، پرنسپل یہ ہے کہ اللہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب اللہ پاک عطا فرماتے ہیں، یہ اللہ کے ہاں اصول ہے۔ تو ابن آدم کے جو اعمال ہیں ان کو 10 گنا جو ہے وہ ملٹیپلائی کر دیا جاتا ہے، بڑھا دیا جاتا ہے، اور پھر 10 گنا سے جیسے اس کا عمل ہوتا ہے اللہ اس کو 700 تک جو ہے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، ایک عمل 700 تک جو ہے اللہ پاک اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا اجر بڑھا دیتے ہیں۔ لیکن ایک ایسا عمل ہے کہ جس کا اجر اللہ نے بیان ہی نہیں کیا، الا الصوم، وہ کیا ہے؟ روزہ۔ اس کا اجر کتنا ملے گا، اس کا ریوارڈ کتنا ملے گا، اس کا ثواب کتنا ملے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان ہی نہیں کیا، الا الصوم۔ کیوں بیان نہیں کیا؟
اس لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یہ روزہ جو ہے یہ بندہ خاص طور پہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اس لیے کہ باقی جتنے بھی عمل بندہ کرتا ہے اس کو کوئی نہ کوئی دیکھ لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، نماز پڑھتا ہے، آپ کے ساتھی کھڑے ہوئے ہیں وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، امام صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن زکوٰۃ دیتے ہیں جس کو آپ دے رہے ہیں، جتنا بھی چھپا کے دیں اس کو تو علم ہو جاتا ہے، آپ باقی بھی نیکی کے جتنے بھی کام کریں، باقی ساری نیکی کے کام جو ہیں وہ اللہ کی مخلوق کے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ روزے کا عمل ایک ایسا ہے کہ یہ اسپیشلی اللہ کے لیے ہوتا ہے، اور انسان باقی ساری دنیا کی نگاہوں سے بچ کے جب بالکل تنہائی میں ہوتا ہے تو وہاں کچھ بھی کر سکتا ہے، لیکن وہ تنہائی میں جا کے بھی پانی کا ایک ڈراپ آف واٹر اس کے پیٹ میں نہیں جاتی، وہ بندہ جو ہے وہ تنہائی میں بھی رمضان کے جو روزے کے جو تقاضے ہوتے ہیں ان کو پورا کر رہا ہوتا ہے، وہ روزے کی کیفیت میں جب کوئی دنیا کی آنکھ اس کو نہیں دیکھ رہی ہوتی، اس وقت اس کا ایمان، یقین اور عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ ان اللہ کان علیکم رقیبا، میرا اللہ مجھے واچ کر رہا ہے، میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس کی وہ کیفیت جو ہوتی ہے وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں دیکھ رہا ہوتا، تو اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ میرے لیے روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں دوں گا۔ اب جب اس کی میرے ساتھ ملاقات ہوگی پھر پتہ چلے گا کہ اس کو کیا ملنے والا ہے۔ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک جو ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں حدیث قدسی میں یَدَعُ شَهْوَتَهُ وَطَعَامَهُ لِأَجْلِي، وہ اپنا کھانا پینا چھوڑتا ہے میرے لیے، اپنی خواہش کو ترک کرتا ہے میرے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِلصَّائِمِ فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، فرحتان، دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک تو جب وہ روزہ مکمل کرتا ہے، افطار کے وقت جب وہ افطار کرتا ہے اور افطار کرتے ہوئے وہ جب پانی کا یعنی ایک گھونٹ جو ہے وہ اپنے پیٹ میں اتارتا ہے اور کھجور وغیرہ جب وہ کھاتا ہے، اور اس وقت روزہ مکمل کرنے کے بعد جو اس کے دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ الحمدللہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، میں نے روزہ رکھ لیا، ایک اس وقت اس کو خوشی نصیب ہوتی ہے، اور ایک خوشی اللہ تعالیٰ اس کو اس وقت نصیب کرے گا جب اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ اکبر۔ وَمَا فَرْحَةٌ عِنْدَ لِقَاءِ رَبِّهِ، جب اللہ سے اس کی ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو پھر اس وقت خوش کرے گا۔ یہ بھی خوشی ناقابل بیان ہے جب ایک روزہ دار جو ہے روزے کے تقاضے پورے کر کے روزہ رکھتا ہے تو اس کے بعد روزہ افطار کرتا ہے، یہ بھی ناقابل بیان ہے، لیکن اس خوشی کا ہم تصور ہی نہیں کر سکتے جب اللہ سے ملاقات ہوگی۔ اور اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خُلُوفُ فِيهِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ، جب بندہ کچھ دیر کے لیے کھانا نہیں کھاتا، اس کا پیٹ جو ہے ایمٹی ہو جاتا ہے، معدہ خالی ہو جاتا ہے، تو ایک قدرتی چیز ہے کہ اس کے منہ سے جو ہے وہ کچھ اس طرح کی چیزیں محسوس ہوتی ہیں، لیکن یہ جو لوگ اس کے پاس کھڑے ہوتے ہیں خالی معدے کی وجہ سے وہ تو فیل کرتے ہیں کچھ، لیکن وہ جو لوگوں کی فیلنگ ہوتی ہے اللہ کے ہاں اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا خُلُوفُ فِيهِ، اس کے وہ جو خالی پیٹ ہونے کی وجہ سے جو اس کے منہ سے تمہیں محسوس ہوتا ہے، میں تو اس کو بو بھی نہیں کہنا چاہتا، لیکن جو تمہیں محسوس ہوتا ہے، فرمایا وہ اللہ کے ہاں کائنات کی ہزاروں کستوریوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اطیب عند اللہ من ریح المسک، مسک کہتے ہیں کستوری کو، یعنی اس کستوری سے زیادہ اللہ کو پسندیدہ ہے، اس لیے کہ وہ بندہ اللہ کے لیے اپنا کھانا پینا چھوڑے ہوئے ہے، اللہ کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کیے ہوئے ہے، اللہ کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کر رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیو، رمضان جو ہے یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب کر رہا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان للہ تبارک و تعالی اتقاء فی کل یوم و لیلہ ویعنی فی رمضان، کہ اللہ پاک رمضان کے ہر دن میں، ہر رات میں بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ سے دعا کہ اللہم آتق رقابنا من النار، اللہم آتق رقابنا من النار، یہ جو دعا ہے یہ ہم اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ سے ہم کہتے ہیں اللہم انا نسألک الجنہ، اللہ ہم تجھ سے جنت کا سوال کرتے ہیں، وآتق رقابنا من النار، اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ جہنم سے محفوظ فرما۔ تو حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انا للہ تبارک و تعالی اتقاء،
اللہ بے شمار اپنے بندوں کو، اپنی بندیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں، فی یوم و لیلۃ، دن میں بھی اور رات میں بھی، وَإِنَّ لِكُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، ہر مسلمان کے لیے یعنی دن کو بھی اور رات کو بھی جو ہے وہ دعائیں ہوتی ہیں جو اللہ پاک رمضان کے اندر قبول کرتا ہے، دعوت مستجابہ، اور وہ دعا جو ہے کبھی اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرتا، رمضان کے دن میں دعا کی جائے یا رات کو کی جائے۔ اور یہ اپرچونٹی ہمیں کیوں نصیب ہوتی ہے کہ ہماری ہر دعا اللہ پاک قبول کرتا ہے؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان نصیب کیا ہے، رمضان جو ہے یہ ہماری زندگی میں آیا ہے، اس لیے اللہ اکبر۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلت یا رسول اللہ مرنی بالعمل یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے، میں کوئی نیکی کا عمل ایسے بتائیں کہ جو مجھے سیدھا جنت میں لے جائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصیام، ابو امامہ پھر روزہ رکھو، فإنہ لا عدل لہ او لا مثال لہ، اس لیے کہ روزے جیسا کوئی اور دوسرا نیکی کا عمل نہیں ہے، روزے کی کوئی مثال نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں روزے کا اہتمام کرو، انشاءاللہ جتنے تم روزے رکھو گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ روزے کا عمل جو ہے تمہیں سیدھا جنت میں لے جائے گا۔ یہ رمضان کے حوالے سے میری گزارشات ہیں کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع دیا ہے کہ پھر ہماری زندگی میں رمضان آنے والا ہے، تو اس رمضان میں ہم نے اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، آپ کی روٹین کیا تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے آپ کو تیار کرتے، پریپیئر کرتے، اپنے آپ کو تیار کرتے، کس کے لیے؟ رمضان کے لیے، اور اپنے گھر والوں کو بھی تیار کرتے کہ رمضان اللہ پاک جو ہے وہ تمہیں نصیب کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی وہ روایتی غفلت میں، روایتی سستی میں رمضان کے مہینے کو گزار دیتا ہے تو اس سے بڑا بدقسمت کوئی نہیں ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں کہ ایسے بھی بد نصیب اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ موجود ہیں جو ہٹے کٹے صحت مند ہیں لیکن روزہ نہیں رکھتے، وہ صحت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن روزہ نہیں، ان کوئی اہمیت، کوئی ویلیو ہی نہیں ہے ان کی۔ اور یاد رکھیں کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، تو وہ ایک زانی سے بڑھ کے گناہ گار ہے، جو یعنی شرابی ہے، شرابی سے بڑھ کے گناہ گار ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہ کہا ہے کہ جو جان بوجھ کے روزہ چھوڑتا ہے وہ بندہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کو جو سلف صالحین جو ہیں وہ اس کو ملحد قرار دیتے تھے، مرتد قرار دیتے تھے کہ جو بندہ تو یعنی صحت مند ہوتے ہوئے، عافیت ہوتے ہوئے روزہ رکھنے کی اس کے پاس استطاعت ہے لیکن اس کے باوجود وہ روزہ نہیں رکھتا۔ ایک حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ حدیث جو ہے یہ بھی امام البانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو اپنی ترغیب و ترہیب، امام منذری کی، خطیب منذری کی کتاب ہے، اس کی تخریج کی ہے امام البانی نے، اس میں اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام حاکم نے، امام ذہبی نے اور امام حیثمی نے، سب نے اس کی روایت کے جو راوی ہیں ان کو صحیح قرار دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صحابی حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم، ایک مرتبہ میں سویا ہوا تھا۔ اور آپ یہ جانتے ہیں کہ جو نبی کی خواب ہوتی ہے یہ بھی اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبی کو جو خواب آتی ہے وہ بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا حکم کس حالت میں اللہ سے ان کو ملا تھا؟ خواب میں، انی رأیت فی المنام، کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اور نبی کی خواب جو ہوتی ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا اور خواب کے اندر دو آدمی آئے میرے پاس، اور وہ دو آدمی مجھے جو ہے انہوں نے بازو سے پکڑا اور مجھے لے کے چل پڑے، ایک پہاڑ کے سامنے لا کے کھڑا کر دیا، اور وہ پہاڑ بڑا دشوار گزار، بڑا مشکل تھا اس کے اوپر چڑھنا، اور سامنے لا کے کھڑا کر دیا اور مجھے کہا کہ اسعد، آپ پہاڑ کے اوپر چڑھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اطیق، میں نہیں چڑھ سکتا، یہ تو بہت مشکل ہے، بالکل اسٹیٹ سیدھا، میں اس پہ کیسے چڑھ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ انا سنسہلہ لک، آپ قدم بڑھائیں، ہم آپ کے لیے اس کے اوپر جانا آسان کر دیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے پہاڑ کے اوپر لے کے چلے گئے۔ جب میں پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو وہاں جا کے میں نے بڑی خوفناک آوازیں سنی،
چیخنے کی، چلانے کی، رونے کی، اور یعنی بہت جو ہے وہ خطرناک حد تک ڈراؤنی میں نے آوازیں سنی۔ میں نے کہا ما ھذی الاصوات الشدیدہ، یہ کیا آوازیں ہیں؟ تو انہوں نے کہا، وہ اصل میں اللہ کے فرشتے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ جہنم کے اندر عذاب میں ڈالے ہوئے، جو جہنم میں جل رہے ہیں، جن کے اوپر جہنم میں عذاب ہو رہا ہے، ان کے چیخنے چلانے کی آوازیں ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلَّقِينَ بِأَرَاقِبِهِمْ، اور تھوڑے سے میں ان کے ساتھ آگے گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، میں آپ کو سمجھانے یہ لگا ہوں جہاں تک میری آواز جائے، جو بعد میں اس پروگرام کو بھی دیکھیں گے، میں آپ کو سمجھانے یہ لگا ہوں کہ اگر کوئی بندہ جان بوجھ کے رمضان کا روزہ مس کرتا ہے اور وہ روزہ نہیں رکھتا، روزہ اس کے اوپر فرض ہے، وہ کتنا بدقسمت ہے، اس کا عذاب کتنا ہے، یہ ذرا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لے کے آگے گئے، میں دیکھا کہ ان کو نا گردنوں کے بل جو ہے ان کو، یعنی ان کو جو ہے وہ جکڑا ہوا ہے، الٹا لٹکایا ہوا ان کو، اور ان کا یہ جو منہ ہے اس کو ایسے چیرا ہوا ہے، اور ان کے منہ سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قلت من ہؤلاء، میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں، اتنا شدید عذاب، یعنی وہ پہلے جو جہنمی تھے ان کو بھی عذاب ہو رہا ہے، ان کی بھی چیخیں نکل رہی ہیں، وہ بھی چلا رہے ہیں، لیکن ان کا عذاب ان سے بھی زیادہ دردناک ہے، ان کا عذاب ان سے بھی زیادہ خوفناک ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے گردن کے بل جو ہے لٹکایا ہوا ہے اور ان کے منہ کو چیرا ہوا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من ہؤلاء، قال الذین یفطرون قبل تحلۃ صومہم، یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی شرعی عذر کے روزہ چھوڑتے تھے، جو بغیر کسی شرعی عذر کے، یہ وہ لوگ ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں یہ مہینہ نصیب کیا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کون کون رمضان تک پہنچتا ہے، کس کا وقت پہلے آ جاتا ہے، زندگی کی تو بالکل گارنٹی نہیں ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ یہ ہمیں مہینہ نصیب کرتا ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی ایک نعمت ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ کی بڑی عنایت ہے ہمارے اوپر کہ یہ بابرکت مہینہ ہماری زندگی میں آ رہا ہے، اور اس بابرکت مہینے کو اس طرح گزارنے کی کوشش کی جائے جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی کی، اور جس طرح اللہ چاہتا ہے، قیام و سیام کے ساتھ، صدقہ و خیرات کے ساتھ، نیکیوں کے اہتمام کے ساتھ، اور پوری کوشش اور محنت کے ساتھ۔ اور جب انسان انشاءاللہ ابھی سے اپنا ایک معمول بنا لے، اپنا ایک روٹین بنا لے، اور وہ یہ کہے کہ انشاءاللہ اس رمضان کے اندر میں نے اتنے قرآن ختم کرنے ہیں، میں نے اس رمضان کے اندر قرآن کو جو ہے اپنی زبان میں جو ہے وہ ترجمے کے ساتھ پڑھنا ہے، کسی کی زبان اردو ہے، کسی کی انگلش ہے، کسی کی بنگلہ ہے، جو بھی زبان ہے، تو میں نے پورے قرآن کو اس دفعہ جو ہے وہ اپنی زبان میں ترجمے کے ساتھ میں نے پڑھنا ہے، اور میں نے انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں یہ نیکی کے کام کرنے ہیں۔ میں نے اس طریقے سے رمضان کے مہینے میں تراویح کا اہتمام کرنا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کو سننا ہے، اور یہ ابھی سے آپ اپنی روٹین بنا لیں، اور انشاءاللہ اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہمارے نیکی کے رستے میں کوشش کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں، ہم ان کے لیے توفیقات کے رستے کھول دیتے ہیں، ان کے لیے نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے نیکیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ آنے والے اس رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچائے، اور پھر اس رمضان کے مہینے میں عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان کے مہینے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث بنانا ہے ان میں ہمیں شامل کرے، اور جن کو جہنم سے آزاد کرنا ہے ان میں شامل کرے، اور یہ مہینہ جو ہے یہ ایسا مہینہ جو ہمیں اللہ کے بہت زیادہ قریب کر دے، اللہ کا مقرب بنا دے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ کہ جو ہمارے لیے اور جو ہمارے پہلے فوت ہوئے ہیں، والدین، عزیز و اقارب، دوست و احباب، ان کے لیے بھی انشاءاللہ ہم اس میں مغفرت کی دعا کریں، تو یہ ہماری دعائیں انشاءاللہ ان کے حق میں بھی قبول ہوں گی، ہمارے حق میں بھی قبول ہوں گی، ہمارے بچوں کے حق میں بھی قبول ہوں گی۔ جزاکم اللہ خیراً وبارک اللہ فیکم۔ انشاءاللہ جو ہمارا سیرت کا جو ہے نا ہمارا پروگرام، چونکہ رمضان میں تھوڑا سا وہ ہم نے اس کو چینج کیا ہے، تو شیخ صاحب منڈے کو ظہر کی نماز کے بعد، ٹھیک ہے انشاءاللہ، منڈے کو ظہر کی نماز کے بعد انشاءاللہ، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔
جزاکم اللہ خیر. اچھا سوال ہے جی جی. سال فدیہ کتنا قیمت ہے فدیہ؟ فدیہ اصل میں نا 1.5 کلو چاول، 1.5 کلو چاول، 1.5 کلو چاول جو ہیں اچھے قسم کے چاول، اس کی جو پرائس ہوتی ہے نا وہ علماء کہتے ہیں کہ ایک فدیہ ہوتا ہے ایک دن کا. تو اس حساب سے یہ جو ہے نا یہ خیال کیا گیا ہے کہ اس سال تقریباً اگر پورا مہینہ کسی کو روزے رکھوائے جائیں فدیہ کے طور پہ تو تقریباً 150 to 160 پاؤنڈ بنتے ہیں. 2 وقت کا کھانا جو ہے نا وہ 150 to 60 پاؤنڈ. تو آپ جو ہے وہ 60 دے دیں 50 دے دیں تو انشاءاللہ جو ہے نا یہ پورا. لیکن یہ فدیہ جو ہے صرف اس کو دینا ہے جس نے روزہ رکھنا ہے، یعنی یہ ایسے نہیں. آپ نے یہ میک شور کرنا ہے کہ جس کو فدیہ دیا جا رہا ہے نا وہ اس کے ساتھ گھر میں کھانے پینے کا سامان رکھے، راشن رکھے، ہیں جی، اور اس کے ساتھ وہ روزہ رکھے. ٹھیک ہے نا؟ ہاں جی، اس روزہ رکھوانا ہے، یہ آپ نے میک شور کرنا ہے. علماء بولتے ہیں جو کھانا کا جو خرچہ آتا ہے نا مناسب اتنا ہائی بھی نہیں ہونا چاہیے، لو بھی ہونا چاہیے، تو مناسب نا 1.5 kg یہ مناسب ہے. ابھی جو کرنٹ پرائس ہے نا سامان کا کھانے کا لیے جو کچھ اس میں تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے نا یہ قیمت جو زیادہ کیسے ہوتا ہے؟ کھانا تو کھانا نہیں نہیں کھا سکتے، اس کے ساتھ تو کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے. نہیں ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا 1.5 kg اس وقت چاول جو ہے باسمتی چاول اس کی کیا پرائس ہے؟ آپ کو جائیں گے تو آپ کو کم از کم جو ہے میرا خیال ہے 6 پاؤنڈ کا تو ملے گا، ہیں جی 6 پاؤنڈ کا تو ملے گا نا. تو 6 کو آپ کریں نا، ہیں جی. تو یہ پھر بھی ہمارے جو ملک ہیں وہاں پہ فوڈ چیپ ہے، ہمارا سستا ہے، تو اس لیے میں نے کہا ہے کہ تقریباً 150 160 اس کے درمیان میں نا. اور اگر ایسے دیکھا جائے تو الحمدللہ ایک بندہ تو روزہ رکھے گا بلکہ اس کی پوری فیملی روزہ رکھ سکتی ہے، اس کے ساتھ نا اس کی پوری فیملی روزہ رکھ سکتی ہے. دعائیں نا مسئلہ اگر تیرے دعائیں جائز ہے دیکھیں روزے کو یعنی توڑنے والی چیز وہ ہے کہ جو انسان کے معدے میں پہنچتی ہے، انسان کا جو معدہ ہے نا اس کے اندر جو چیز پہنچتی ہے. اور یہ جو معدہ ہوتا ہے نا اس کے راستے جو اللہ تعالیٰ نے منہ رکھا ہے، ٹھیک ہے نا، اور ناک سے بھی بعض اوقات پانی جو ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب استنشاق کرتے ہیں نا وضو کرتے ہوئے تو اس کو روزے کی حالت میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے، زیادہ اوپر تک نہیں جانا چاہیے، وہ اس کا اندر جانے کا خطرہ ہوتا ہے. منہ سے جو ہے اس میں بھی جو اب ہم کلی وغیرہ کرتے ہیں تو اس میں بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کے ذریعے جا سکتا ہے. لیکن آنکھ کان جو ہے یہ معدے تک نہیں جاتے. یہاں سے اگر آپ کان میں کوئی ڈراپس ڈالتے ہیں، آنکھ میں ڈراپس ڈالتے ہیں تو وہ نہیں جاتے. اسی طریقے سے ہمارے یہ جو وینز ہوتی ہیں نا، وینز اگر اس میں کوئی چیز ہم لگاتے ہیں نا کوئی انجیکشن وغیرہ تو وہ سیدھا معدے میں جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن اگر ہماری اسکن کے اندر لگاتے ہیں نا، اسکن کے اندر، تو وہ معدے میں نہیں جاتا، وہ ہماری اسکن کے اندر ہی رہ جاتا ہے. تو وہ افطار کرنے والی چیز کیا ہے جو انسان کے معدے میں جاتی ہے، یا دوسری چیزیں جو ہے جن سے منع کیا ہے مرد اور عورت کا جو تعلق ہے، ٹھیک ہے نا وہ. تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ روزے کو توڑنے والی ہیں. البتہ ایسی دوائی اگر بندہ مثال کے طور پہ وہ لیتا ہے انہیلر، ہیں جی، کوئی ہارٹ کا مریض ہے اس نے انہیلر لیا ہے، یا کسی کو ازما کا مسئلہ ہے اس نے انہیلر لے لیا ہے، تو یہ تو ایک ہوا ہے اور یہ اس کے معدے تک نہیں جاتی، اس لیے یہ روزہ نہیں توڑتی. آنکھ میں اگر آپ کوئی ڈراپ ڈالیں یہ بھی روزہ نہیں توڑتے، کان میں اگر ڈال لیں یہ بھی روزہ نہیں توڑتے. اور اسی طریقے سے اگر ایسا کوئی ہے آپ کا کیا کہتے ہیں اس کو انجیکشن جو ہے وہ آپ کی سکن تک ہی رہتا ہے، ہیں جی، آپ کی اس میں وین پہ نہیں لگتا، وہ بھی روزہ نہیں توڑتا، علماء نے اس کی اجازت دی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ دوائی اس کے علاوہ جو آپ کوئی دوائی ایسی جو آپ کھاتے ہیں اور وہ آپ کے معدے میں چلی جائے تو وہ روزے کو توڑنے والی ہے. اور ایک اور چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات
یہ سموکنگ جو ہوتی ہے، جی ہاں سموکنگ تو ایک سموک ہے نا، ہیں جی. اب وہ سموک جب ہم اس کو انہیل کرتے ہیں تو وہ سموک ہمارے معدے میں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سموک جو ہے وہ بھی روزہ توڑتا ہے، ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے ایک عرب لوگ جو ہیں وہ بخور استعمال کرتے ہیں، وہ خوشبو والا جو دھواں ہوتا ہے، وہ بھی روزے کی حالت میں جائز نہیں ہے. وہ کیونکہ وہ بھی جو ہوتا ہے نا دھواں، وہ بھی بڑا تھک قسم کا ہوتا ہے، اور وہ بھی جس طرح دوسرا سگریٹ کا دھواں ہے اسی طرح یہ بھی آپ کے جب ناک سے لیتے ہیں تو ناک کے ذریعے وہ آپ کے معدے میں چلا جاتا ہے. یعنی ناک اور منہ کے ذریعے جو چیز ہے نا یہ آپ کے معدے میں چلی جاتی ہے، اس لیے علماء نے اس سے منع کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اگر ناک میں قطرے ڈالے جائیں تو وہ روزہ ٹوٹ جائے گا. ہاں جی ہاں، ناک میں قطرے ڈالے جائیں تو وہ کیونکہ وہ ناک سے جو سیدھا آپ کے حلق میں جاتے ہیں، حلق سے آپ کے معدے میں چلے جائیں گے. آنکھ میں اور ناک میں، اپنا کان میں، یہ جو ہے یہ روزہ نہیں توڑتے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم.